ارے بھائی آپ پونچھی پہاڑیے ہو، آپ کشمیری نہیں ہو۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ خطہ پونچھ ایک قدیم آباد خطہ ارضی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں پونچھ کا بیشتر حصہ ایک جھیل تھا۔ جھیل کا پانی جب بہہ گیا ہوگا تو یہ خطہ ایک دلدل بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پودے اگے اور جنگل بن گیا، اور زمین جو دلدل تھی پکی اور مضبوط ہو گئی۔ سامعین کرام، گمان غالب ہے کہ پہلو پہل اس خطے پر سواں تہذیب کے قدم پڑے ہوں گے جنہوں نے اسے آباد کیا ہوگا۔ اس بعد جتنی بھی تہذیبیں پٹوار انڈس میں رہی ہیں انہوں نے خطہ پونچھ پر اپنے سطوط کے پرچم گاڑے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ریاست جموں کشمیر میں شامل اس ریجن کی 22 پہاڑی ریاستوں میں سے ایک قدیمی ریاست پونچھ ہے۔ اس ریاست کی سرحدیں پھیلتی اور سکڑتی رہی ہیں۔ اس پر کشمیر اور راجوری پوٹھوار راجاؤں نے بھی مختلف ادوار میں قبضہ کیا۔ دوستو، لیکن یہاں کے باشندوں نے زیادہ عرصہ کسی پڑوسی ریاست کے قبضے کو ٹکنے نہیں دیا، بغاوت کر کے اپنی خود مختاری بحال کر دیتے تھے۔ معزز سامعین، ریاست پونچھ کے قدیم نام ہیو تسانگ چینی سیاح نے دادا بہارا اور پرنوتس بتایا ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لوکوٹ لکھا گیا ہے۔ راج ترنگی میں لوہر یا لوہرین پرنوتس تاریخ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے لوکوٹ قلعہ تھا اور یہی ریاست کا مین مرکز تھا۔ حضرت سامعین، اس جگہ کو ایج کا لوہرین کہتے ہیں۔ یہاں ایک مضبوط قلعہ تھا جس کا محاصرہ محمود غزنوی نے کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے 1 ماہ تک محاصرہ کیا لیکن فتح نہ کر سکا۔ محمود غزنوی کشمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا لیکن ریاست پونچھ کے مضبوط قلعے نے آگے جانے سے روک لیا۔ حضرت سامعین، محمود غزنوی محاصرہ اٹھا کر پنجاب چلا گیا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ لوکوٹ اس پہاڑی ریاست کا صدر مقام تھا اور اس کے قریب ترین ایک قصبہ پرنوتس تھا جس کا نام زبان پر پھسلتا پھسلتا پونس بنا اور پونس نے پونچھ بن گیا اور مشہور ہو گیا، اور 15ویں صدی میں ریاست کا نام پونچھ مشہور ہو گیا اور زبان زد عام ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے ریاست پونچھ کی۔ پونچھ ریاست لاہور کی بنیاد کھش خاندان کے ایک عام سردار یا جاگیردار نے رکھی تھی۔ دوستو، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ راجہ نارا نے 830 قبل مسیح میں رکھی تھی اور اس کا نام بدلتے بدلتے پونچھ مشہور ہوا۔ کھش خاندان ان پہاڑی ریاستوں پر حکمران رہا ہے اور اسی خاندان نے کشمیر بھی آباد کیا ہے۔ کشمیر خاندان تھا مر پہاڑی کو کہتے ہیں۔ کش میر مطلب پہاڑی خاندان سے ہی کشمیر بنا ہے۔ کھش خاندان نے کافی ریاستیں قائم کی ہیں۔ کشتواڑ، راجوری، کشمیر یا یہ سب کھش خاندان کی ریاستیں تھیں۔ پونچھ پر پہاڑی ہندو راجگان نے 850 تا 1452 تک راج کیا۔ معزز سامعین، مسلمان راجگان نے 1452 تا 1819 تک پونچھ پر حکومت کی۔ اس کے علاوہ دوستو، پونچھ پر ڈوگرا دور جو ریاست کا شروع ہوتا ہے وہ 1850 تا 1947 تک رہا ہے۔ پہلا ڈوگرا حکمران راجہ موتی سنگھ تھا، دوسرا حکمران راجہ بلدیو سنگھ تھا، جس کے دور میں پونچھ میں کافی تعمیر و ترقی ہوئی، زمینوں کا بندوبست ہوا، سکول قائم کیے گئے، ایپلوتھک شفاخانہ اور شفاخانہ حیوانات قائم ہوئے، محکمہ پولیس، محکمہ جنگلات، محکمہ حیوانات، محکمہ مال قائم کیے گئے۔ ریاست پونچھ پر آپ راجی کا جو دور ہے وہ 1752 سے 1850 تک ہے۔ اس کے علاوہ 1850 میں ریاست پونچھ ڈوگروں نے متحد کر کے باقاعدہ اسٹیٹ بنائی۔ ریاست جموں کشمیر اقصی تبیتا کے اندر ایک سب اسٹیٹ تھی۔ اس کا اپنا راجہ ہوتا تھا جو کافی خود مختار تھا۔ دوستو، 1934 میں جب جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی بنائی گئی تو پونچھ کو اس میں شمولیت کے لیے کہا گیا۔
راجہ پونچھ شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کچھ سیاسی و مذہبی رہنما بھی ریاست پونچھ کی خود مختار حیثیت بحال رکھنے کی حمایت میں تھے اور جلسے جلوسوں میں مطالبہ کر رہے تھے، اور سیاسی گروپ کے سربراہ مولانا عبداللہ خان صاحب اور صوبیدار سردار خان محمد خان صاحب پونچھ کو ریاست جموں کشمیر میں شمولیت کے لیے تحریک چلا رہے تھے۔ دوستو، علامہ اقبال سے بھی مشورہ لیا گیا۔ تاریخ پونچھ ایس سید محمود آزاد لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے صوبیدار صاحب کو مشورہ دیا کہ پونچھ کی الگ اسمبلی کا مطالبہ درست رہے گا۔ معزز سامعین، لیکن صوبیدار صاحب نے تحریک جاری رکھی۔ دونوں موقف کے لوگ ایک دوسرے پر راجہ پونچھ اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ایجنٹی کے فتوے لگاتے رہے۔ معزز سامعین، اور مہاراجہ ہری سنگھ پونچھ کو ریاست میں شامل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ صوبیدار صاحب کا مطالبہ منظور ہوا۔ پونچھ ریاست جموں کشمیر میں ضم کر دی گئی اور پونچھ کو اسمبلی میں 2 سیٹیں ملی، اور پلندری اور باغ ایک حلقہ تھا اور دوسرا حلقہ مانڈیر اور پونچھ تھا۔ پلندری باغ کی سیٹ پر صوبیدار خان محمد خان صاحب اسمبلی ممبر منتخب ہوئے اور مانڈیر وغیرہ سے فتح محمد کریلوی صاحب منتخب ہوئے۔ جموں کشمیر راجیہ سبھا اسمبلی میں پونچھ کے اولین ممبر منتخب ہونے کا اعزاز سردار خان محمد خان صاحب اور فتح محمد کریلوی صاحب کو حاصل ہوا۔ دوستو، 1940 میں پونچھ کو صوبہ جموں میں شامل کر کے باضابطہ ضلع بنا دیا گیا اور اس 4 تحصیلیں بنائی گئی: تحصیل نمبر 1 تحصیل پونچھ، تحصیل نمبر 2 پلندری، تحصیل نمبر 3 منڈھیر، تحصیل نمبر 4 باغ۔ دوستو، ریاست پونچھ ایک قدیم ریاست تھی۔ اس کی اپنی ہزاروں سالہ تاریخ ہے، اس کا اپنا کلچر، ثقافت، تہذیب، تمدن ہے۔ دوستو، پونچھ میں پہاڑی گوجری کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں اور بڑی اور مرکزی زبان پہاڑی پٹواری ہے۔ پونچھ کی تاریخ زیادہ تر پٹوار کی تاریخ سے میل کھاتی ہے۔ جتنے بھی قبائل خاندان آباد ہیں، یہ سب پٹوار سے یہاں سے ہی گزر کر آباد ہوئے ہیں۔ پونچھ میں اکثریت آرائیں کی ہے اور سادات اور مغل، گجر اور دوسرے قبائل بھی آباد ہیں۔ دوستو، کسی بھی علاقے کی تاریخ اس خطے کے عروج، زوال، ثقافت، کلچر، تہذیب جاننے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی تاریخ اپنی نسلوں کو پڑھانا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ وہ اپنے ماضی کی شناخت سے آگاہ رہیں اور مستقبل کے منصوبہ سازی کا تعین کر سکیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔